یہاں پہ کچھ افراط و تفریط میں لوگ چلے گئے. کچھ نے کہا کہ احرام کی حالت میں خاتون کا کسی بھی طرح سے اپنے چہرے کو چھپانا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ برقع نہ نقاب، کچھ بھی نہیں. کچھ نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ جیسا مرضی نقاب پہن لے، جو مرضی پہن لے. تو اس میں جو درمیانی راہ ہمیں معلوم ہوتی ہے دلائل کی زیادہ قریب، اور بہت سارے اہل علم کی، اور جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابیات کا بھی یہ عمل ہے، وہ یہ کہ خاتون اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی احرام کی حالت میں تب تک جب تک غیر محرم مرد قریب نہیں ہے اور ان کے نظر پڑنے کا خدشہ نہیں. اگر خدشہ ہے، جو کہ رہتا ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا خدشہ نہ ہو، تو پھر ان کو اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہیے. وہ گھونگھٹ کر لیں، وہ جو پلو کے ساتھ کرتے ہیں وہ کر لیں، اسکارف کے ساتھ کر لیں، وہ جیسے مرضی کر لیں، وہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں گے. کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ جو نقاب منع کیا گیا تو نقاب ایک خاص شکل تھی چہرہ چھپانے کی. نقاب وہ ہوتا تھا جو کہ چہرے پر فکس ہو جاتا تھا، تو اس سے اس لیے منع کیا گیا کہ گرمی زیادہ ہوتی تھی وہاں پر، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے نقاب پسینہ آنے کی وجہ سے چہرے میں چپکتا تھا، اور اس کی وجہ سے خواتین کو تکلیف ہوتی تھی. اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہا کہ آپ لوگ نقاب نہیں کریں گے. تو اس نقاب کا نہ کرنے کا حکم یہ ایک خاتون کو اس کے چہرے کے پردے سے منع کرنا قطعاً نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیں، چہرہ آپ نے غیر محرم مردوں سے چھپانا ہے تو وہ جیسے مرضی آپ چھپا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کچھ نے یہ کہا کہ ایسے چھپانا ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے. اسی طرح آپ دیکھیں گے، خواتین دیکھیں گی کہ بہت سارے ملکوں کی خواتین کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے سر پر ایک ایسا کیپ سی لی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے ان کا گھونگھٹ نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو چہرے پہ پردہ ٹچ نہیں کرتا. تو اہل علم نے کہا کہ یہ ایک تکلف ہے، یہ اگر نہ بھی کیا جائے تو غیر محرم جب لوگ موجود ہیں تو پھر اس کے چہرہ اس کو چھپانا ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.